پراپر سیوان اور اس قدر سیوان سے قریب یہاں آپ سے پہلی ملاقات ہے، ادھر ادھر آس پاس چوتھی پانچویں ملاقات ہے۔ دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں، دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اسے رہ گزر میں رکھتے ہیں۔ دیا جلا کے سبھی بام و در میں رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں اسے رہ گزر میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھنور میں رکھتے ہیں۔ سمندروں کو بھی معلوم ہے ہمارا مزاج، سر بہت شکریہ، کہ ہم تو پہلا قدم ہی بھنور میں رکھتے ہیں۔ اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، شبلی صاحب، اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب کہ ہم ترک رسومات کر کے دیکھتے ہیں، بیچ والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ تلوار کرے آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ نئے شعر بھی میں نے سنائے آپ کو، وہ شعر بھی سناتا ہوں جو مختلف حوالوں سے مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچے، اور میں یہ بھی جیسا میں نے بتایا کہ ابھی مشاعرے کا وہ حصہ ہے جو اس انگلش اسکول میں اگلے سال ہونے والے یا نہ ہونے والے مشاعرے کو بھی طے کرے گا، اور سیوان کی جو سماعتیں ہیں، ادبی سماعتیں اور ادبی ذمہ داری ہیں، اس کا رخ بھی طے کرے گا۔ اس لیے آپ کی شرکت یہاں میرے ساتھ بھی اور میرے بعد آنے والے میرے تمام سینئرز کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پڑھتا ہوں کہ منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہے نظر اچھی نہیں۔ منزلوں کا کون جانے رہ گزر اچھی نہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں نظر اچھی نہیں۔ ایک شعر پھر پڑھتا ہوں، آنکھوں پر سناتا ہوں آپ کو کہ اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ اب تو لگتا ہے کہ آپ پیچھے پہنچ رہا ہے شعر، بتا اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری، کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری۔ گھر کی تقسیم میں انگنائی گما بیٹھے ہیں، گھر کی تقسیم میں انگنائی گما بیٹھے ہیں، پھول گلشن سے شناسائی گما بیٹھے ہیں۔ بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گما بیٹھے ہیں۔ اور بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر، ہم اسی شوق میں بینائی گما بیٹھے ہیں۔ پھر سناتا ہوں آپ کو آنکھوں پہ، سیوان والوں دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا، دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا۔ ہلکی پھلکی بہت سناؤں گا شاعری آپ کو، رومانس اور رومانس سے بھر دوں گا۔ مجھے سیاست اور اس پہ شاعری ذرا مشکل مجھے آتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بھی تھا سنیل بھائی سے کہ ذرا سی سیاست مجھے سمجھا دی تاکہ میں شاعری کر سکوں، انہوں نے بھی اتنا ہی مجھے بتایا جتنا شادی کی پہلی رات کے بارے میں نئے دولہا میاں کو سمجھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بتا رہا ہوں۔ دن میں مل لیتے کہیں رات ضروری تھی کیا، بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا، مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں، بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میرے ایک شعر جو بہت مجھے پسند ہے اور تمام سب کو پسند آتا ہے، میرے تمام سینئرز کو بتا کہ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں۔ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے،
یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ محفوظ الرحمان صاحب شعر آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، آپ ہی کے شعر کے لیے مطلب پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ ہر ایک لفظ کے تیور ہی اور ہوتے ہیں، ہر ایک لفظ کے تیور ہی اور ہوتے ہیں، تیرے نگر کے سخنور ہی اور ہوتے ہیں، ہر ایک لفظ کے تیور ہی اور ہوتے ہیں، تیرے نگر کے سخنور ہی اور ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں وہ بات ہی نہیں ہے دوست، ڈبونے والے سمندر ہی اور ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں وہ بات ہی نہیں ہے دوست، تمہاری آنکھوں میں وہ بات ہی نہیں ہے دوست، ڈبونے والے سمندر ہی اور ہوتے ہیں، ڈبونے والے سمندر ہی اور ہوتے ہیں، وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے، وہ تو اچھا ہے غزل تیرا سہارا ہے مجھے، ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے، جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے، جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے، دل کی مسجد سے اذانوں کی صدا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مالک نے پکارا ہے مجھے، دل کی مسجد سے اذانوں کی صدا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مالک نے پکارا ہے مجھے، سیوان غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں۔ مجھے راز صاحب، ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، بھائی سبھی کی کمار صاحب سب کی دعائیں ملتی ہیں۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں راز صاحب کے لیے، سنیے گا آپ حضرات کی غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا ہے، غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا کہ شہزادی کو ایک مزدور کا بیٹا پسند آیا، غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا کہ شہزادی کو ایک مزدور کا بیٹا پسند آیا، تمہیں راحت دعائیں دے رہے ہیں خوش رہو کاشف، تمہیں راحت دعائیں دے رہے ہیں خوش رہو کاشف، کسی دریا کو پہلی مرتبہ قطرہ پسند آیا، تمہیں راحت دعائیں دے رہے ہیں خوش رہو کاشف، کسی دریا کو پہلی مرتبہ قطرہ پسند آیا، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے، دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے، آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے، اتنا مغرور نہ بن، اتنا مغرور نہ بن، مجھ کو سمے کہتے ہیں بادشاہوں کو بھی دربان کیا ہے میں نے، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام، دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام، دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے۔ یہ شبلی صاحب کے والد محترم بڑی عمدہ بات کہی، علم میں نے بھی حاصل کیا، میں نے اپنے بچوں کو حاصل کیا، بچے اپنے بچوں کو، اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام، دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے، پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے، پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ بچوں پر شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہے مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہے
مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا۔ 28-29 گھنٹے کا سفر میں نے کیا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے، 30 ایورس لگ بھگ۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، کہ ہم بچوں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ بہت اچھا لگا دوستو۔ آئیے میں اب اگلے اپنے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ جی دو تین شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے گا۔ چشمے فلک نشید، وہ مجھے نظم کی آئی تھی فرمائش، وہ نظم آپ سن لیں۔ آپ کو خدا کا سوال ایک نظم میری جو وہ نظم آئی تھی تو وہ سن لیں آپ۔ جیسا عام سب جانتے ہیں، مجھے بہت زیادہ کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں، اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو کردار ہے سلامتی والا، اس کو کس طرح سے یہ ہائی ٹیک میڈیا مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو کوشش کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ بھی ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور ہم سے کہاں غلطی اور ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، بس اس پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ بندے سے اس نظم میں بات کرتا ہے، سن لیجئے گا۔ نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، علم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ جب علم خدا کی زبان بن جاتا ہے تو اللہ کیا لکھواتا ہے مجھ جیسے حقیر کو اس نے تحفہ عطا کیا۔ آپ کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش، یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کی اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی تھی، نبی بھی اتارے شریعت بھی تھی، غرض سے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ بس یہ میرے جذبات اور مجھے جو ابھی تک کی میرے شعری سفر میں جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے، بس ایک یہ لمحہ فکریہ، ایک نظم تو نہیں ہے، ایک لمحہ فکریہ، ویسے کہتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا۔ آئیے صاحب صدارت عالی جناب ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، محترم راحت اندوری صاحب اور طاہر فراز صاحب ہماری فہرست کا حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جناب طاہر فراز صاحب سے